کچھ بنیادی باتیں اہل اسلام اگر انہیں سمجھ لیں تو بہت ساری مسائل کو سمجھنے کے حوالے سے جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہمیں حصول علم کے حوالے سے نیک نیت ہونا چاہیے، یعنی ہم یہ طے رکھیں کہ جس بات کا قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں علم ہو جائے اس بات کو قبول کرنے میں کوئی اور شے رکاوٹ نہ بنے۔ بندہ یوں نہ طے کر لے کہ چاہے میرے سامنے جو بھی دلیل آ جائے میں نے اسے قبول نہیں کرنا۔ پھر یہ ہے کہ جستجو میں نیک نیت ہو اور انصاف کرے بندہ، اللہ رب العزت سے بھی ساتھ ہدایت کی طلب کرے، درخواست کرے، اے اللہ میرے عملوں کو اس معیار پر قائم فرما جو معیار تجھے پسند آ جائے اور میرے لیے نجات کا سبب بنے۔ عمل تو ہمارے پونجی ہیں، ہم کسی اختلاف کی نظر، کسی فرقہ واریت کی نظر، کسی پھوٹ کی نظر اپنی آخرت تو نہیں کر سکتے کہ ضد میں آ کر جھگڑے کی صورت میں عصبیت یا محبت یا نفرت کی وجہ سے ہم اپنی عاقبت کے حوالے سے کوئی جذباتی فیصلے لیں، یہ کوئی شعور مندی نہیں ہوگی۔ اعمال آخرت کی بہتری کی کاوش ہے، تو ہمیں نیک نیت بھی ہونا چاہیے، طلب بھی انصاف کے ساتھ کرنی چاہیے، سمجھ آنے کے بعد قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب سمجھ آ جائے بندہ قبول کر لے، اب اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ معاف ہو جائے کہ بندے کے ذمے جو تھا وہ اس نے کر دیا۔ ہر بندے کے علمی دسترس، ادراک، اپروچ برابر نہیں ہوتی، ہر بندے کی پہنچ برابر نہیں ہے، اس لیے سمجھنے سمجھانے میں پہنچ میں 19-20 کی بات ہو سکتی ہے، اس سے انشاءاللہ نقصان نہیں ہے، لیکن نظریہ مناسب طے کرنا چاہیے۔ اب اس تمہید کے بعد ایک بات جو قابل غور ہے اور آئے روز کے اختلافی مسائل کے حوالے سے وہ پیش آتی رہتی ہے، اسے طے کر لیا جائے تو آسانی ہو جائے گی۔ ایک امتی کو پہلے اس سوال کو کلیئر کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کیا رب تعالیٰ کو منانے کے لیے ہمیں ہماری ثواب دید پر رکھا گیا ہے یا ہمیں کسی تعلیم کا پابند کیا گیا ہے، یہ طے کر لینا ضروری ہے۔ اگر نقطۂ نظر خدا نخواستہ یوں بن جائے کہ اللہ منانے کے لیے آپ اپنی ثواب دید پر عمل کریں، آپ کا ارادہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس سے آپ جیسا بھی عمل کریں گے اللہ کے یہاں اسے قبولیت مل جائے گی۔ اگر نظریہ یہ ہو تو جتنے لوگ اتنے ہی رب تعالیٰ کو منانے کے طریقے، میرا طریقہ آپ سے جدا، آپ کا طریقہ مجھ سے جدا، آپ کا دعویٰ کہ میں بہتر طریقے والا ہوں، میرا دعویٰ کہ میں بہتر طریقے والا ہوں۔ نہ آپ نے کسی سے سیکھا نہ میں نے کسی سے سیکھا،
ایک ایسا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا جس کا قیامت تک کوئی حل نہیں ہو۔ میں اپنا بنایا ہوا طریقہ آخر کیوں چھوڑوں؟ میں بھی تو آپ کی طرح کا انسان ہوں، آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ آخر اپنا بنایا ہوا طریقہ کیوں چھوڑیں اور میرے طریقے پر کیوں آئیں؟ آپ بھی تو آخر انسان ہیں۔ گویا معاملہ بندوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو مسلم معاشرہ جھگڑوں کا شکار ہو، پھوٹ کا شکار ہو، لڑائیوں کا شکار ہو جاتا۔ جتنے لوگ اتنے مذہب، جتنے لوگ اتنے نقطۂ نظر، جتنے لوگ اتنی آراء، ہر رائے دوسرے سے مختلف ہے۔ ایسا خالق نے کیا ہوتا تو انسانیت کے لیے یہ کتنا مشکل تھا۔ انسانیت لڑتے لڑتے مر جاتی، مسئلہ حل نہ ہوتا، ہر کوئی اپنی مرضی سے رب تعالیٰ کو مناتا رہتا، ایک ایک گھر میں 6 10 طریقہ ہے عبادت ایجاد ہو جاتے اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا۔ ہم اپنی ثوابدید پر نہیں چھوڑیں گے، یہ طے ہے، ہم اپنی ثوابدید پر نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے منتخب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے چنا ہوا، مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، مجتبی کا معنی ہے چنا ہوا۔ چنا کس نے؟ اللہ نے۔ چنا کسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں چنا؟ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم جب رسولوں کو بھیجتے ہیں ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ہمارے حکم کے پیش نظر لوگ رسولوں کی پیروی کریں، لوگ رسولوں کی فرما برداری کریں، لوگ رسولوں کی اطاعت کریں۔ اس اطاعت کے کرانے کے لیے ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ تو میری اور آپ کی ثوابدید مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ہم سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بڑا مان لیں گے تو میں اپنی بات اسی عدالت میں پیش کروں گا، آپ اپنی بات اسی عدالت میں پیش کریں گے، جو فیصلہ ہوگا وہی حق ہوگا۔ ایک ضابطہ طے ہو جائے گا، انسانیت سکھ میں آ جائے گی، حق اور باطل کو پرکھنا آسان ہو جائے گا، مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ تو اول یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ثوابدید پر نہیں، ہم تصدیق شدہ عمل کی پیروی کے پابند ہیں۔ جو عمل تصدیق شدہ نہ ہو اللہ کے نزدیک وہ قبولیت کا درجہ نہیں پاتا، وہ قبولیت کا درجہ نہیں پاتا۔ عمل کی کثرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، عمل کا معیار اللہ کے نزدیک حیثیت ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال رکھتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کے سامنے پہنچے۔ آپ نے فرمایا عید قربان کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید پڑھیں گے، اس کے بعد جائیں گے اور قربانیاں کریں گے۔ جس نے قربانی نماز عید کے بعد کی فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اسے قربانی کا ثواب ہے۔ اور جس نے قربانی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کی، اس نے گھر والوں کو کھانے کے لیے گوشت تو دیا ہے، اس نے ہمارے حکم پر قربانی نہیں کی۔ قابل غور بات ہے، قابل غور بات ہے کہ آپ کام کرنے والے وہی ہیں، آپ خرچہ برابر کر رہے ہیں، وہی جانور نماز سے پہلے ذبح کر دیں رب ثواب نہیں دیتا، وہی جانور نماز کے بعد ذبح کریں رب ثواب دیتا ہے، رب ثواب دیتا ہے۔ وہ تکبیر آپ نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھیں تو ثواب ملتا ہے،
وہی تکبیر سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نماز عید الفطر پڑھنے سے پہلے، عید الفطر پڑھنے سے پہلے آپ 2.5 کلو اناج فطرانے کے طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، فطرانہ ہو جائے، فطرانہ ہو جائے گا، ثواب آپ کو ملے گا، اس کا اجر و ثواب آپ کا ہو گیا۔ آپ نے خرچ کتنا کیا؟ آپ نے 200 250 300 خرچ کیا، رب تعالیٰ نے منظور فرمایا، رب نے آپ کو ثواب دے دیا۔ آپ نے فطرانہ پہلے نہ خرچ کیا، عید ہو گئی، عید آپ نے پڑھ لی، عید پڑھنے کے بعد آپ گئے، آپ 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، وہ جا کر مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اہل علم سے پوچھئے کیا اس بندے نے فطرانہ دے دیا ہے یا اس نے فطرانہ دیا ہے؟ علماء اسلام آپ سے کہیں گے کہ جس نے پہلے 250-300 خرچ کیا اسے فطرانے کا ثواب ہوگا، جس نے بعد میں لاکھ خرچ کیا اسے فطرانے کا ثواب نہیں ملے۔ قابل غور بات کیا ہوئی؟ قابل غور بات یہ ہوئی کہ تیری مرضی پر نہیں، جس نے بندگی کا حکم دیا ہے اس کی مرضی پر معاملہ ہو۔ یہ اشارات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کا معیار متعین ہے۔ اللہ کے حوالے سے یہ تصور قابل اصلاح ہوگا اگر قائم کیا جائے کہ رب کو منانے کے لیے معیاری عمل ہونا ضروری ہے، رب کو منانے کے لیے تصدیق شدہ ہونا عمل ضروری نہیں ہے، رب کو منانے کے لیے مستند عمل ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ نقطہ نظر اگر بن جائے تو یہ نقطہ نظر معاشرے میں پھوٹ پیدا کر دے، لوگ دین بنانا اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، اتفاق اور اتحاد کی صورت پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔ آمین۔